حکومت کا اگست 2023 تک آئینی مدت پوری کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادیوں کا اہم اجلاس۔ کہتے ہیں سب کو بتائیں، کوئی غیر یقینی نہیں، مدت مکمل کریں گے۔ دباؤ میں آ کر کوئی انتخابات نہیں ہوں گے، ڈی چوک پر کسی کو دھرنا نہیں دینے دیں گے۔ عمران خان 6 دن بعد مختص جگہ پر احتجاج کا شوق پورا کرنے، وقت آ گیا ہے تصادم کے بجائے ملک کے لیے کام کریں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات میں موٹر سائیکل رکشے والوں کو ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ۔ ریلیف سے 1.25 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ جنوری تک حکومتی پالیسیز کے ثمرات سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم قوم سے خطاب میں اعلانات کریں گے۔ حکومت، عدلیہ اور اداروں کے پاس 6 دن کا وقت ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط جون میں الیکشن کا اعلان ہوگی۔ عمران خان کہتے ہیں نئے انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ نکلیں گے۔ کسی ڈیل کے تحت آزادی مارچ ختم نہیں کیا، چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، صورتحال واضح کریں۔ پرامن احتجاج کا موقع نہ ملا تو معاملہ بغاوت کی طرف جائے گا۔ سپریم کورٹ سے پوری امید ہے، ان کا اہم کردار ہوگا۔ یہ ملک تب بچے گا جب ریاست مدینہ کی بنیاد پر کھڑا ہو۔ ای وی ایم اور اوورسیز کے ووٹ پر بار بار اپوزیشن کو دعوت دی۔ آپ ناکام ہو گئے تو دھمکی دیتے ہیں کہ عدالت اپنی پوزیشن واضح کرے۔ 11 اپریل کو سپریم کورٹ کی پوزیشن واضح ہو گئی تھی کہ وہ آئین کے ساتھ ہے۔ اس رات سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ریورس کیا تھا۔ عمران خان کے سپریم کورٹ کو خط پر مریم اورنگزیب کی گولہ باری، کہا 6 دن کا الٹیمیٹم مت دیں، آپ 6 صدی تک اسلام آباد واپس نہیں آ سکتے۔ گولی کھائیں اور سکون کی نیند سوئیں، ٹی وی پر آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ الیکشن کا اعلان آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہوگا۔ اعلان حکومت اور اتحادی ہی کریں گے۔ جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، یہ حکومت عوام کو بغاوت کی طرف لے جائے گی۔ کہیں لوگ ملک سے بددل نہ ہو جائیں۔ عمران خان نے خدشات سے آگاہ کر دیا، بولے امریکہ کو غرض ہوتی تو کیا اسے نظر نہ آتا کہ مشکل سے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھیں؟ ہم پر بھی IMF کا دباؤ تھا، قیمتیں بڑھاؤ، ہم نہیں بڑھا رہے تھے۔ پرائم منسٹر کہتا ہے ہم بھیکاری ہیں، اس لیے غلامی کرنا پڑتی ہے۔ کیا پاکستان میں کبھی پیٹرول کی قیمت ایک ساتھ اتنی زیادہ بڑھائی گئی؟ بیرونی قوتیں چاہتی ہی نہیں کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ امریکی عہدیدار نے کہا عمران خان روس کیوں گیا؟ اب اسے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ شہریوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے؟ پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس۔ اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی، میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا۔ میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا۔ خون خرابے کے خوف سے لانگ مارچ ختم کیا۔ ہمارا احتجاج پرامن تھا، لیکن حکومت نے اسے پرتشدد بنا دیا۔ لاہور میں وکلاء کو بسوں سے نکال کر مارا گیا۔ عمران خان نے حکومت کو یزید کا پیروکار قرار دیا۔ عمران خان کی مردان میں جاں بحق کارکن کے ورثاء سے تعزیت، بولے سید احمد جیسے کارکنان کی قربانی سے حقیقی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ آزادی مارچ کے شرکاء پر کیمیکل کا بھی استعمال کیا گیا۔ بابر اعوان کا انکشاف، کہا دنیا میں مظاہرین پر کیمیکل کا استعمال منع ہے۔ مارچ کے دوران لاتعداد لوگوں کو لاپتہ بھی کر دیا گیا۔ لیگی حکومت نے عوام کو 8 آنسو رلا دیے۔ پیٹرول اچانک 30 روپے مہنگا ہونے پر شہری پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں دل چاہتا ہے رکشے کو آگ لگا کر خود کو بھی آگ لگا دوں، بچوں کو کھانا کھلائیں یا پیٹرول بھروائیں۔ مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو حکومت میں آئے کیوں ہو؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرولیم مصنوعات پر ایک ساتھ 30 روپے کا اضافہ ہوا۔ کہ الیکٹرک نے بھی بجلی مزید مہنگی کر دی، 4 روپے 83 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری۔ اقتدار سے باہر پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی مخالفت، حکومت سنبھالنے کے بعد قیمتیں بڑھانے کی وکالت۔ پی ٹی آئی حکومت سے فی لیٹر 82 روپے کرنے کا مطالبہ کرنے والوں نے اقتدار میں آ کر راتوں رات 4-5 نہیں پورے 30 روپے لیٹر اضافہ کر دیا۔ شہباز حکومت نے عمران حکومت کی جانب سے عوام کو دیا گیا ریلیف بھی چھین لیا۔ آٹا بھی مہنگا ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 980 روپے ہو گئی۔ 10 کلو گرام آٹے کا تھیلا 90 روپے مہنگا، قیمت 490 روپے مقرر۔
مذاکرات کس سے کریں؟ چوروں سے تو وہ کرتے نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے عدلیہ کو کہا ہے کہ آپ رول پلے کریں۔ جب وہ اپنی نیت ظاہر کریں گے، ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی واضح طریقہ کو وضع ہو جائے گا۔ مہنگائی میں اضافے پر چودھری پرویز الہی حکومت پر برہم، کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں عوام پر 2 بم گرائے گئے۔ نواز شریف دوسروں کو کہتا تھا کہ رات میں ڈاکہ مارا ہے، انہوں نے تو دن میں ڈاکہ ڈال دیا۔ عمران خان نے درست کہا، عدلیہ اس صورتحال کا نوٹس لے، مذاکرات چوروں سے نہیں ہوتے، اس لیے عدلیہ کردار ادا کرے۔ پنجاب میں آئی جی اور چیف سیکرٹری حمزہ شہباز کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں، سب کا حساب ہوگا، ساری چیزیں عدالت لے کر جائیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق جائزہ اجلاس، شر پھیلانے والے جلسے جلوسوں پر مستقل پابندی اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد انتظامیہ کو مارچ کا راستہ روکنے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں شر پسند عناصر کو ملک یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریاستی ادارے امن و امان کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ اجلاس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں اور گاڑیوں سے برآمد اسلحے کی تفصیلات پیش کی گئیں۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد کا میٹرو اسٹیشن جلائے جانے کی خبریں بے بنیاد نکلیں۔ اے آر وائی نیوز حقائق سامنے لے آیا۔ میٹرو اسٹیشن کا ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا، سروس مکمل بحال اور محفوظ ہے۔ لیگی رہنماؤں نے میٹرو اسٹیشن جلانے کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ تحقیقاتی اداروں میں اعلیٰ حکومتی شخصیات کی مداخلت پر از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے ای سی ایل سے نکالے گئے کابینہ ارکان کی تفصیل طلب کر لی۔ رولز میں ترمیم کے طریقہ کار پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 248 وزراء کو فوجداری کارروائی سے استثناء نہیں دیتا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بولے، اعظم نذیر تارڑ جس کے وکیل تھے اس کو فائدہ پہنچایا۔ جسٹس منیب نے پوچھا، کیا کوئی ضابطہ اخلاق ہے؟ وزیر ملزم ہو تو متعلقہ فائل اس کے پاس نہ جائے۔ پروزیکیوٹر جنرل نیب نے بتایا کہ 174 ملزمان کے نام اعتماد میں لیے بغیر ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں۔ نیب لا لائے ہیں یہ نیب لا بھی اسی کالے قانون میں شامل ہوگا جس میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بینیفٹ دیا ہے اور این آر او دیا ہے۔ ایک مثبت ہم نے لیجسلیشن کی تھی، اس کا آج جنازہ نکل گیا ہے۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ اور نیب ترمیمی بل 2022 منظور، اپوزیشن کا احتجاج، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے، چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں لولی لنگڑی اسمبلی میں اپنی مرضی سے بل لایا جا رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا۔ ای وی ایم پر الیکشن کمیشن نے درجنوں اعتراضات اٹھائے، شواہد موجود ہیں، نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیب نے بیوروکریسی کو ہراساں کیا جس سے نقصان ہوا۔ پاک فوج کی شکایت پر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے خلاف مقدمہ درج۔ لیفٹیننٹ کرنل سید ہمایوں افتخار نے تھانہ رمنہ میں مقدمہ درج کرایا، موقف اپنایا کہ 21 مئی کی شام ایمان مزاری نے آرمی قیادت کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ ریمارکس کا مقصد فوج کے رینکس اینڈ فائل میں اشتعال دلانا تھا۔ اقدام پاک فوج میں نفرت پیدا کرنے کا باعث بن سکتا تھا اور یہ سنگین جرم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری کی 9 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کی ایمان مزاری کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے دانش قریشی نامی بلڈر کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کا تعلق سیاسی جماعت سے تھا۔ لانڈھی مرتضیٰ چورنگی پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی شہری نے فائرنگ کر کے ڈکیت کو مار ڈالا۔ محافظوں کا اپنا ہی اسلحہ تھانے سے چوری۔ تھانہ سعید آباد میں ڈیوٹی افسر نے ملزم بہار علی کو اسلحہ سیکشن میں بٹھا دیا۔ ملزم 2 سرکاری پستول لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی فوری کارروائی، ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ایس ایس پی کیماڑی کا نوٹس، ڈیوٹی افسر معطل، ایس ایچ او ہیڈ محرر اور سنتری کو شو کاز جاری۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے مشاورت شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات۔
हुकूमत का रिटायर्ड जज के बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मा और साबिक DG FIA बशीर मेमन के नाम पर गौर। फरूख हबीब कहते हैं जमहूरियत के साथ मजाक देखें, टोटों का चीफ अपोजिशन लीडर है, उनका मकसद है नैब बंद करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की अबूरी ज़मानत मंजूर। कराची की एहतसाब अदालत ने तहक़ीक़ात में ताउन की हिदायत कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। अब्दुल हफीज़ शेख और दीगर मुल्ज़िमान पर कौमी ख़जाने को $11 मिलियन से ज़ायद नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। स्टेट बैंक पे गैर मुल्की कर्जों की अदायगी का बोझ ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल दूसरे हफ्ते $75 मिलियन की कमी। 21 मई तक ज़खायर 10 अरब 8 करोड़ 80 लाख डॉलर पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में भी ज़खायर में $145 मिलियन की कमी हुई थी। मजमूई तौर पर 2 हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में $220 मिलियन की कमी हुई। आवाम के हक के लिए हुकूक कराची कारवां 29 मई को निकाला जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के शहरी एक तरफ लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब पानी बहरान का शिकार हैं। हुकूमत और अपोजिशन जमातें बल्दियाती इंतखाबात से फरार चाहती हैं। कराची अब खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान की यासीन मलिक को मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर सज़ा की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारत ने आलमी इंसानी हुकूक और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। वज़ीर खारिजा ने UN कमिश्नर और OIC को खतूत भेजे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की दहशत गर्दी जारी। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 3 रोज में शुहदा की तादाद 10 हो गई। लद्दाख के तरड़क सेक्टर में भारतीय फौजियों की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार। 7 फौजी हलाक, 19 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। फौजी गाड़ी बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत पर चोलिस्तान में मुफ्त इमदादी कैंप का क़याम। बहावलपुर कोर का खुश्क साली से मुतासर अफराद के लिए मनसूबा। 42 बिस्तरों की गुंजाइश वाला कैंप लगाया गया। 70 देहातों को पानी की फराहमी। 5000 से ज़ायद मरीजों का इलाज। दूर दराज इलाकों में मुफ्त राशन और पका हुआ खाना तकसीम किया गया। UN अमन मिशन में बहादुरी और खिदमात पर अवार्ड्स देने की तकरीब। जाम शहादत नोश करने वाले 6 पाकिस्तानियों के अहले खाना को भी अवार्ड दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद अबरार, हवालदार मोहम्मद शफीक, नाइक मोहम्मद नईम, लांस नाइक आदिल जान, लांस नाइक ताहिर इकराम और नॉन कॉम्बैट इनरोल्ड ताहिर महमूद शामिल। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 51वें स्टाफ कोर्स का कॉन्वोकेशन। कोर्स मुकम्मल करने वाले 98 अफसरान को मास्टर्स की डिग्री तफवीज़। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। खित्ते की बदलती मैरीटाइम सूरत हाल हमा वक्त चौकस और तैयार रहने की मुतक़ज़ है। नामवर पाकिस्तानी कोहपैमा अली रजा सतपारा स्कर्दू में इंतकाल कर गए। पहाड़ से गिरने के बाइस जख्मी हुए थे। गुज़श्ता 1 हफ्ते से रीजनल अस्पताल स्कर्दू में ज़ेरे इलाज थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अली रजा सतपारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस, मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की। गवादर में जेवनी के एक और माहीगीर पर कुदरत मेहरबान। एक ही मछली ने गरीब माहीगीर को करोड़पति बना दिया। दौरान शिकार इंतहाई कीमती मछली जाल में फंस गई। मछली 1,35,80,000 में नीलाम की गई। मछली से निकलने वाला खास धागा ऑपरेशन के लिए टांके बनाने में इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,41,997 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,21,740 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,190 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।